اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2، اس کا ترجمہ اور تشریح۔ عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، بینما جب تک نحن ہم تھے، جلوسن بیٹھے ہوئے، اندہ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ذات ایک یوم دن، اس جب طالع نمودار ہوا، علینا ہم پر، راجل ایک آدمی، شدید انتہائی بیاض سفیدی والا، سیاب کپڑوں کا، شدید انتہائی سواد شعر سیاہ بالوں کا، لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا، علیہ اس پر، آثارو کوئی نشانی، سفر کی، وا اور لا نہیں، یعرفہ پہچانتا تھا کوئی، منا ہم میں سے کوئی اس کو، احدن کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ جالسا بیٹھا۔ ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ذات یومن کسی دن، ایک دن، اذا طلع علینا راجل شدید و بیاض الثیاب، کہ ایک دن ہمارے درمیان ایک انتہائی سفید رنگ والا کپڑے پہنے ہوئے شخص نمودار ہوا، شدید و سواد شعر انتہائی کالے بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر اور اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، ولا یعرفہ منا احد یہاں اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جالسا الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا، فاسند پس اس نے ملایا رکبتیہ اپنے گھٹنے، الی رکبتیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع اور رکھا کفیہ اپنے ہتھیلیوں کو، الی پر، فخذ یہی اپنی رانوں پر، حتیٰ جالسا الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ووضع کفیہ الی فخذیہ اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا، وقال اور فرمایا، یا محمد اے محمد، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، فقال پس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاسلام اسلام، ان یہ کہ تشہد تو گواہی دے، ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اور یہ کہ محمد رسول اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت اور حج کرے اللہ کے گھر کا، ان استطاعت اگر استطاعت رکھتا ہو، علیہ اس کی طرف، سبیلا اس کے راستے کی طرف، اور اگر اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے۔ قالت اس نے کہا، صدقتا آپ نے سچ کہا، پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، کالا تو میں نے کہا، کالا تو کہتے ہیں، فعجبنا ہم نے تعجب کیا، لہو اس پر، یسالہ سوال کرتا ہے، ویصدق وہ خود ہی تصدیق کرتا ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ قالت اس نے کہا، یعنی کہ اس شخص نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجئے، عن الایمان ایمان کے بارے میں، قالا تو اس نے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان یہ کہ تو من باللہ تو ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، و یوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمن اور تو مان لائے بقدر خیرہ اچھی تقدیر پر، و شرہ اور بری تقدیر پر۔ قالا تو وہ کہنے لگا، صدقتا آپ نے سچ کہا۔
کالا پھر اس نے کہا، یعنی اس شخص نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجئے، ان الاحسان احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ کالا تو فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہ کہ تعبدہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنہ کا کہ جیسے تو تراہو اسے دیکھتا ہے، فَإِن لم پس اگر نہیں تکن تو ہو تراہو اس کو دیکھتا ہوا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ یراک کا تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی کہ احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالا تو اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا۔ کالا پھر اس شخص نے کہا، فاخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الساعۃ گھڑی کے بارے میں، یعنی کہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول و نہیں پوچھا گیا، انہا جس سے بے عالمہ زیادہ جاننے والا، من السائل پوچھنے والے سے زیادہ، جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ کالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، ان اماراتہا اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ کالا تو اس نے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان یہ طالدہ جنے گی، اما تو لونڈی، ربتہا اپنی مالکن کو، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، پیدا کرے گی۔ وَأَن تَرَىٰ اور تو دیکھے گا، خفاؤ ننگے پاؤں، اور رات اور ننگے بدن والے، امالاتا محتاج، رعاشائے بکریاں چرانے والے، یہ تطاولون فخر کریں گے، فی البنیان عمارتیں بنانے میں، ثم انطلق پھر وہ چلا گیا، کیا فلابث پس رہا، ملین کچھ دیر میں اسی حالت میں رہا، ثم پھر کالا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لی مجھ سے، یا عمر اے عمر، اتدری کیا تو جانتا ہے، من السائل کہ سائل کون تھا، کیا تو سوال کرنے والے کو جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟ قل تو میں نے کہا، اللہ و رسول اور اس کے رسول عالم جانتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ کالا تو میں نے کہا، کالا تو انہوں نے کہا، حاضہ یہ جبریل تھے، اتاکم آئے تھے، یعلمکم تمہیں سکھانے، دینکم تمہارا دین۔ اس کا لفظ با محاورہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہاں سے دیکھتے ہیں، کالا صدقتا، کالا جبنا لہو یسالو و یصدقہ کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ کالا فاخبرنی پاس مجھے بتائیے، ان الایمان ایمان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ تؤمن بقدر خیرہ و شرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ کالا پھر وہ کہنے لگا، صدقتا آپ نے سچ کہا۔ کالا فاخبرنی عن الاحسان، تو اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ کالا فاخبرنی عن الاحسان، تو اس نے کہا کہ مجھے احسان کے، کالا تو کہنے لگے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کہ ایسے عبادت کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پس اگر تو ایسا اس کو نہیں دیکھ پا رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالا صدقتا پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ کالا پھر کہنے لگا، فاخبرنی عن الساعۃ کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ کالا مل مسول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کالا فاخبرنی عن اماراتہا، تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان تالد الامۃ ربتہا، کہ جب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، وَأَن تَرَىٰ الْحَفَاءُ اُرَاةُ الْآلَةَ رِعَاشَائے، کہ جب تو ننگے جسم، ننگے پاؤں، ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا، یہ تطاولون فی البنیان، کہ وہ عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ثم انطلق فلبث ملیا، پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر اسی حالت میں رہا۔ ثم قال لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا عمر اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ سائل کون تھا؟
کل تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کالا حاضر جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، یہ حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس میں حدیث کے بالکل آغاز میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے جو آپ کو اس حدیث کے اس حدیث کی آپ کو جو سٹارٹنگ میں بتایا کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہمارے درمیان نمودار ہوا جس نے بہت سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بھی انتہائی کالے تھے اور اس پر سفر کے حالات جو ہے کوئی ایسے آثار جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو کسی دوسری جگہ سے بھی آیا ہوا نہیں لگ رہا تھا، یعنی کہ وہ شخص جو آیا تھا نمودار ہوا تھا وہ کہیں باہر سے بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس پر سفر کے آثار نظر آتے، اس کا لباس اتنا سفید نہ ہوتا اور اس کے بال بھی گرد آلود ہوتے سفر کی وجہ سے، کیونکہ گھوڑوں پر سواری کی جاتی تھی یا اونٹوں پر سواری کی جاتی تھی ریگستانی علاقوں میں، مٹی میں۔ تو اگر کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو اس کا بھی لباس اتنا سفید نہیں ہوتا ہے، ضرور تھوڑا میلا ہو جاتا ہے اور ضرور اس کے بالوں پہ گرد چھا جاتی ہے، لیکن ایسے اس شخص کے اوپر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ اس کا سفید لباس تھا اور اس کے بال بھی کالے تھے اور تھکاوٹ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، سفر کی تھکاوٹ بھی نہیں معلوم ہوتی تھی، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ باہر سے بھی نہیں تھا اور مدینہ کے اندر سے بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یقیناً ہم اس کو پہچان لیتے کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو، یا ہم اس کا نام پہچانتے۔ تو وہ شخص آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اس طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے، اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، جس طرح سے ایک استاد کے سامنے ایک شاگرد جو ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو اس شخص نے جو باہر سے آیا تو اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو جتنے بھی سوالات اس شخص نے کیے اور صحابہ کرام جو موجود تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، تو یہ گفتگو لوگوں نے بہت دھیان سے سنی۔ یہ ایک طرح سے ایک ایسی ٹرک بھی ہے جو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ چیز جو بتائی جا رہی ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وہ شخص جو باہر سے آیا تھا، ان کے دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ تمام صحابہ کرام جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور جو حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر ابن خطاب، انہوں نے انتہائی انہماک سے یہ بات سنی کہ باہر سے آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی ضرور ایسا معاملہ ہے جو انتہائی حیران کن ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ آپ سے دین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس نے دین کے بارے میں کیا، اسلام کے بارے میں کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی ارکان اسلام تھے، یعنی کہ کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مطلع کیا۔ پھر جواب لینے کے بعد اس شخص نے خود ہی کہا کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب اس نے یہ کہا کہ کالا صدقتا، تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے یقیناً وہ اس کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیتا ہے، اس کی تصدیق عموماً نہیں کی جاتی۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی، لہٰذا وہ لوگ سن رہے تھے۔ پھر دوسری بات اس شخص نے پوچھی کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی عقائد تھے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں بتایا۔ پھر خود اس شخص نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے۔ تیسرا سوال کیا گیا قال فاخبرنی، کہ مجھے عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ یہاں احسان، لفظ احسان جو استعمال ہوا ہے وہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوا ہے، انتہائی کسی چیز کو خوشنما کر کے پیش کرنا، کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی
چیز کو زیبائش کے ساتھ، آرائش کے ساتھ پیش کرنا جو ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ جس طرح سے شادیوں پہ ہم دلہنوں کو خوب بنا سنورا دیکھتے ہیں، وہ باقی خواتین سے مختلف لگتی ہے، اور یہ اس چیز کی خوبصورتی ہے کہ جس خاتون کی شادی ہو رہی ہے وہ باقی خواتین سے ممتاز لگتی ہے اپنی آرائش اور زیبائش کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے عبادت میں احسان جو ہے، یعنی کہ عبادت تو کی جائے لیکن اس کو اتنا خوبصورت بنا کے کیا جائے کہ اس کا جو ہے لطف آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کسی اندیکھی چیز کو دیکھ کر مت کرے، ایسے محسوس کرے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ایک کسی بہت بڑی ذات کے سامنے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جب انسان محو کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ جب پیش کرتا ہے تو یقیناً اس عبادت کا صحیح لطف آتا ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ موجود ہے۔ بے شک آپ اس کی بناوٹ کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن آپ کو ایک احساس ضرور رہتا ہے کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں آتی تو کم از کم یہی سوچ لیا جائے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کی عبادت جو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انتہائی خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہونے کا خیال بھی جب دل میں آتا ہے تو عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور ڈر اور احتیاط کی کیفیت بھی سامنے رہتی ہے۔ جس طرح سے کوئی غلام بادشاہ کے حضور جب مؤدب کھڑا رہتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے موجود ہے تو وہ کوئی اس طرح کی گستاخانہ حرکت نہیں کرتا، یا بے ادبی والی حرکت نہیں کرتا، یا بد تہذیبی سے کم از کم پیش نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اس سے جو لذت اور یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ عبادت کے اندر ایک خوبصورتی اور حسن کا اضافہ کر دیتی ہے، اور اس سے وہ عبادت جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے۔ چوتھا سوال اس شخص نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم جانتے ہو، کہ یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ہاں آپ مجھے کم از کم اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 2 نشانیاں بتائیں کہ ایک تو مالکہ اپنی لونڈی اپنی مالکہ کو جانے گی۔ محدثین اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی لڑکیاں پیدا کریں گی جو اپنے ماؤں پر حکومت کریں گی، ان کے اوپر حکم چلائیں گی، یعنی اولاد پیدا ہونے لگی کہ جس کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں گے اور وہ تہذیب سے بہت دور ہوں گی، اپنے ماں باپ پہ حکم چلائیں گی اور ان کے ساتھ غلاموں کی طرح برتاؤ کریں گی۔ یہ ہم آج کل اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے دور میں ایسی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ جیسے وہ ماں باپ ان کے ماتحت ہیں، وہ ان کے تابع اور غلام نہیں ہوتے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری قیامت کی نشانیاں ہیں وہ تقریباً پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست غریب چرواہے جو ہیں وہ اونچے اونچے مکانات اور عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے انقلابات بھی رونما ہوئے ہیں کہ تنگ دست لوگ جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہوتا اور نہ پیروں میں ڈالنے کے لیے جوتے ہوتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں پال چرا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، اور وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ان کے نزدیک اس مال کو جو مصرف ہوگا ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ مٹی اور گارے لگا لگا کر مکانات کو بلند کرتے پھریں گے۔ اور ہم آج کل یہ دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس اللہ کے فضل سے وہ پہلے ان کا پیشہ جو ہے وہ خانہ بدوش تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن یکمشت ان کے پاس اتنی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور آج وہ لوگ بلند و بالا عمارات کھڑی کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلند عمارت کھڑی ہوتی ہے یا اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسری عمارت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ اور وہ ایسے بہت سارے عرب ممالک
موجود ہیں جہاں پر یہ سب جو ہے ہمارے مشاہدے میں چیزیں آ رہی ہیں۔ حدیث جبریل کا واقعہ جو ہے وہ 10 ہجری میں پیش آیا تھا، جب تقریباً دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، اور حدیث یہ جو ہے اس میں کامل دین کا بیان موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث کو محدثین امام الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی تمام احادیث کی امام، اور ام السنت سنت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سنت کی ماں، تمام سنتوں کے اوپر سبقت لے جانے والی سنت۔ تو یہ حدیث جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ خلاصہ ہے۔ اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری مکالمہ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو ہمارے درمیان آیا تھا یہ کون ہے؟ وہ صحابہ ظاہر ہے عمر ابن خطاب کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل امین بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصل شکل میں نمودار ہوئے تھے، اور کئی دفعہ وہ انسانی شکل میں بھی لوگوں کے درمیان نمودار ہوتے تھے، اور یہاں پہ ان کا نمودار ہونے کا مقصد لوگوں کو دین اسلام کے متعلق بتانا تھا، اور اس طرح سے ان کے آنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے سے جو چیزیں انہوں نے پوچھی اور جن کا جواب انہوں نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیزیں ان لوگوں کو ذہن نشین ہو گئی، اور اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا کہ خود جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اعادہ کرنے آئے تھے، اس کو ریوائز کرنے آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے بتائے تھے۔ تو محدثین اس حدیث میں جو آنے والے جبریل امین کو جو شکل میں وہ آئے تھے وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی ایک بہت مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ ان کی شکل میں آئے تھے۔ اس کے بعد اس حدیث کے بعد حضرت جبریل امین کے آنے کے بعد داہیہ کلبی جو ہیں وہ بھی ان کے درمیان نمودار ہوئے تھے۔ تو یہ بنیادی مقصد اس حدیث کا، یہ حدیث جبریل کا جو ہے شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں، اور قیامت کی نشانیوں، اور اس کے علاوہ احسان کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے درمیان، صحابہ کے درمیان حضرت جبریل امین آئے تھے۔ اس طرح سے ہماری دوسری حدیث جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے کوئی چیز اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم تیسری حدیث کریں گے۔ جو حدیثیں لمبی ہوں گی وہ ہم ایک ایک کریں گے، اور جو مختصر ہوں گی وہ ہم ایک دن میں 2 یا 3 حدیثیں ریوائز پڑھیں گے۔